السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قابل احترام شیخ عثمان عمری حفظہ اللہ و محترم و معزز طلبہ اور طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے کہ پچھلے دنوں ہماری مصروفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع نہ ملا، اور اس عذر کو آپ تمام نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ آپ تمام طلبہ اور طالبات کو عطا فرمائے۔ پروردگار آپ تمام کے مستقبل کو روشن کر دے، دین پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذریعے سے ماحول میں، معاشرے میں توحید کی شمعیں روشن کرے، آمین یا رب۔ معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ صحیحہ، اس کتاب سے، اس سے پہلے الحمدللہ 5 محاضرات میں کتاب کی روشنی میں توحید کے حوالے سے سوال و جواب کے انداز میں بہت ساری باتیں کتاب اور کتاب سے ہٹ کر ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ باذن اللہ آخر میں ایک مرتبہ ہم پوری کتاب کا خلاصہ ایک کلاس میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ کے جو نوٹس ہیں پچھلی کلاس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گے۔ توحید کے حوالے سے ہم نے شروعات کی تھی، توحید کا تعارف، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، اور اسماء و صفات میں توحید کا مطلب کیا ہے، اسماء و صفات کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اہل السنہ والجماعہ کا صحیح عقیدہ کیا ہے، یہ سب الحمدللہ ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی، فللہ الحمد والمنہ۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، آخری جو سبق ہم نے لیا تھا وہ شروط و قبول العمل، کہ قبولیت عمل کے چند شرائط ہیں، اور یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ما ہی شروط و قبول العمل، عمل کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ تو کہا کہ عمل کے قبول ہونے کے 3 شرائط ہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہونا ہو تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 کنڈیشنز ہیں، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے الایمان باللہ، اللہ پر پورا پورا ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کرنا چاہیے۔ توحید سے خالی آپ کوئی عمل کریں، وہ عمل ہرگز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آخری آیات میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت اور خوشخبری اللہ نے سنائی۔ تو شرط ایمان ہے، ایمان کے بعد آپ کے نیک اعمال ہونا چاہیے۔ قرآن مجید آپ مطالعہ کیجئے گا، کئی ایک مقامات پر اللہ نے اس مضمون کو واضح کیا ہے، العمل الصالح بعد الایمان، العمل الصالح یاتی بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد نیک اعمال بجا لائیں، ورنہ اللہ نے قرآن میں کہا، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ کے وہ بندے جو اس دنیا میں ایمان سے خالی ہیں، ان کے دل ایمان سے بے آباد ہیں، کفر کے راستے پہ چل پڑ رہے ہیں، ایسے لوگ اگر نیک کام کرتے ہیں نا، حشر کی عدالت میں ذرہ برابر ان کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، کتنے ہمدرد کیوں نہ ہو، کتنے غمخوار کیوں نہ ہو، کتنے با اخلاق کیوں نہ ہو، کتنے صاحب شرف کیوں نہ ہو، ان کی وہ ساری نیکیاں دنیا کی حد تک ہی، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جو توحید سے خالی ہیں، جہنم اور آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے سورہ ہود میں کہا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان بندوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کافر با اخلاق نظر آتے ہیں،
وہ شراب نہیں پیتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ نہیں بولتے، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ فضول باتیں نہیں کرتے، غلط راستہ اختیار نہیں کرتے، لیکن بڑی کمزوری کیا ہے؟ ایمان سے خالی ہیں، شرک کے راستے کو اختیار کیے ہیں، سمجھ لینا کہ قیامت وہ پوری نیکیاں بیکار، وہ پوری خدمات بیکار جو انہوں نے دنیا میں کیا۔ کسی کافر پہ اللہ رحم نہیں کریں گے، یہ میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے حشر کی عدالت میں اللہ کی رحمتیں جو تقسیم ہو رہی ہوں گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں اس نے بھیجا، اسی ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری بندہ، تمام انسان، تمام جن اور تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحم و کرم کا اظہار کرتے ہیں، اسی ایک رحمت کا کرشمہ۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور قیامت کے دن ان 99 حصوں کے ساتھ رب اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر! وہ رب کریم ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ رب غفور ہے، وہ رب کریم و رحیم ہے۔ اللہ قیامت کے دن حشر کی عدالت میں مجھے اور آپ کو پرور لے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، آمین یا رب۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی کافر بھی تمنا کرنے لگیں گے، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ کہا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، جن کی موت کفر پہ ہو، شرک پہ ہو، نفاق پہ ہو، کبھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم۔ اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا سورہ کی آگ میں ہوں گے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اولئک ہم شر البریہ۔ اس روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق ہے یہ، اور ہم اور آپ، اللہ اکبر، ہم اور آپ اولئک ہم خیر البریہ، اس روئے زمین کی سب سے بہترین اور پاکیزہ مخلوق توحید پرست ہیں۔ کتنا شکر ادا کرنا ہے ہمیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو خیر البریہ میں شامل فرمایا۔ البریہ کے معنی مخلوق، اس کائنات میں جتنی مخلوق ہیں ان میں سب سے بہترین مخلوق تو توحید پہ قائم ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی شرط ہے معزز طلبہ اور طالبات، ایمان، ایمان، توحید۔ توحید سے خالی عمل اللہ کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے دوسری شرط کہا، ایک اور اس کے لیے دلیل پیش کی، قل آمنت باللہ ثم استقم، مشہور حدیث ہے یہ۔ صحابی رسول اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، قل لی فی الاسلام قولا وفی لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک۔ اے اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقیم، آپ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور مرتے دم تک اس پہ باقی رہو۔ استقامت اللہ کی بہت بڑی نعمت، استقامت رب کا عظیم تحفہ ہے، اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے معزز طلبہ اور طالبات۔ اور دوسری شرط ہے اخلاص، ہم نے اس پر بحث کی تھی پہلے۔ اخلاص، ریاکاری سے خالی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بڑی اچھی وضاحت کی اخلاص کی، ان تعمل للہ وان تعبد للہ وحدہ، کہ آپ اللہ کے لیے کام کریں، آپ اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کریں آپ۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کو عبادت میں ملاوٹ پسند نہیں، اللہ کو عبادت میں ملاوٹ پسند نہیں۔
اللہ خالص عبادت چاہتے ہیں. نماز پڑھو تو صرف اللہ کے لیے پڑھو. روزہ رکھو تو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے رکھو. راہ خدا میں خرچ کرو، صرف کرو تو صرف اس کو راضی کرنے کے لیے انجام دو. شیطان آئے گا، پہلے نیکی سے روکے گا. شیطان کی بڑی مکاری، آپ کو خیرات کے راستوں سے روکے گا. خیرات کے راستوں سے وہ روکے گا. اس کے بعد اللہ اکبر، آپ نے کسی طرح راہ خیر کو اختیار کر لیا، خیر کا راستہ اپنا لیا. اس کے بعد اس کی دوسری مکاری کیا ہے؟ آپ کی نیت میں خلل اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. ہے کہ نہیں؟ پہلے عمل سے روکنے کی کوشش، پہلے عمل سے روکنے کی سازش. آپ نے مقابلہ کیا، عمل کر بیٹھے آپ، پھر آپ کے عمل کو بگاڑنے کی کوشش. اور کیسی کوشش؟ کہ آپ کے دل سے اخلاص میں وہ فرق، اخلاص کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. ریاکاری آپ کے دل میں جو ہے اور وسوسوں کے ذریعے سے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کتنے اللہ کے بندے ہیں جو محنت کر کے بھی ان کی محنتیں رائے گاں ہو جاتی. اللہ نے سورہ غاشیہ میں کیا کہا؟ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ عاملۃ ناصبہ. کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بہت سے کام کرنے والے تھکے ماندہ ہوں گے. محنت کی دنیا میں محنت کا کوئی صلہ نہیں ملا، خود کو تھکایا، تھکانے کا کوئی صلہ نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ صحیح رخ پر، صحیح طریقے پر محنت نہ کی. اور صحیح طریقے پر محنت کرنے کی دو کنڈیشن ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کیجئے، اور دوسری شرط یہ ہے نبی کے طریقے میں کام کیجئے آپ. اسی لیے دوسری شرط کہا، یاد کیجئے آیت یہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور سبحان اللہ، وہ مشہور آیت آپ جانتے، اس سے پہلے شاید میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تیسری شرط الموافقت لما جاء الرسول لما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عمل اللہ کے نبی کی شریعت سے موافق ہونا چاہیے. معاف کرنا، آج بہت سارے اعمال ایسے ہمارے، آپ نبی کی احادیث کے ترازو میں تولیے، اللہ کی قسم دونوں میل نہیں کھائیں گے. کیوں؟ آپ اپنے طور پر کوئی کام کرتے آپ. میں خاص کر عورتوں سے گزارش کروں گا اور طالبات سے گزارش کروں گا. بعض کے پاس غیر معمولی دین کا جذبہ، دینی جذبہ ہوتا ہے. دین کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے. اللہ کے نبی نے صاف الفاظ میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نازل نہیں ہوا، ہم نے حکم نہیں دیا وہ کام کرنے کا، اس عبادت کو بجا لانے کا ہم نے حکم نہ دیا، اللہ کے نبی نے آگاہ فرمایا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. اسی لیے حج کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. اے میرے صحابہ، حج یہ عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کو کیسے بجا لانا؟ جیسے نبی نے بجا لایا ویسے بجا لانا. واللہ زندگی کامیاب ہے دوستو. ہماری ہر عبادت کی اللہ کے پاس لاج ہے. اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا نا، ایمان ہے، اخلاص ہے، اور نبی کی شریعت کی موافقت بھی ہے. ایمان ہے، اخلاص ہے، اور نبی کی شریعت کی موافقت ہے، ہم آہنگی ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں، تو اللہ کی قسم وہ عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. ان عبادتوں کی لاج ہے اللہ کے پاس جو عبادتیں ان شرائط کے ساتھ انجام دیں آپ.
اور यहां पर दलील जिक्र कर रहे हैं, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, कि हमारा अमल नबी की शरीयत और तरीके से मुवाफिक होना चाहिए। दलील क्या है? सूरह हश्र की आयत करीमा, वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और रसूल जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। अल्लाह अकबर। क्या पैमाना है जो अल्लाह ने इस आयत में हमें दिया है कि कोई सही सनद से नबी की बात आ जाए, उस नबी की बात पे हम कुर्बान हो जाएंगे। अगर कोई सही सनद ना हो, हमारे नबी से साबित ना हो, अल्लाह की कसम हो उसे हम उसे बजा नहीं लाएंगे। ये नबी से ईमान, नबी से मोहब्बत का तकाजा है, ये नबी पर ईमान का तकाजा है, इस दीन पर सुबहान अल्लाह ईमान और तौहीद का तकाजा है कि हमारी तवज्जो उस अमल पे हो जो साबित है, और जो अमल साबित नहीं उस अमल पे हमारी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तीन बड़ी अजीम शर्तें हैं, ईमान और तौहीद, इखलास और नबी की मुवाफकत हमारे आमाल और इबादत में। इबादत के नाम पर, गौर से सुनिए, इबादत के नाम पर जो काम आप अंजाम देना चाहते हैं उसके लिए दलील जरूरी है। विदाउट प्रूफ, बगैर दलील के आप कोई इबादत हरगिज बजा नहीं ला सकते। और मैंने इससे पहले ही बताया, नबी पर ईमान लाने का चौथा तकाजा अल्लाह युबदल्लाह इल्ला बिमा शरा, कि अल्लाह की इबादत नबी के तरीके पर अंजाम दी जाए, अल्लाह की इबादत नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अंजाम दी जाए, वही इबादत अल्लाह के दरबार में कबूल होगी। बातें समझ में आ रही हैं मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात? ठीक है, बारक अल्लाह फीकुम। बस दरमियान में पूछ लेता हूं मैं, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो कि माशाअल्लाह आप लोग सुन रहे हैं। अगर कुछ कहीं तेजी हो, समझ में नहीं आ रही ये बात, तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह बाद में भी। अच्छा, इसमें एक और शर्त ऐड कर लो आप, यहां पर एक और हदीस भी है, माफ करना, मन आमिला अमलन, हाँ हमने जिक्र किया इसको, लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। इसमें चौथी शर्त ऐड करो आप। चौथी शर्त कौन सी? अक्ल हलाल, रिस्क हलाल। है कि नहीं? हम और आप जानते हैं, अगर रिस्क हलाल ना हो, अक्ल हलाल ना हो, हमारी इबादतें जाए, हमारी दुआएं बेअसर। अल्लाह के नबी ने एक बंदे का जिक्र फरमाया जिस पर सफर के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, हाथ उठाता है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़्ज़िय बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उसका खाना हराम, पीना हराम, उसकी परवरिश हराम पे हो रही है, तो उसकी दुआ कहां से कबूल होगी? दुआ में जो तासीर है वो अक्ल हलाल से नसीब होती है। इबादत का जो असर नजर आता है वो अक्ल हलाल से नजर आता है। तो इसीलिए चौथी शर्त का को ऐड कर लीजिएगा कि अक्ल हलाल बहुत जरूरी है कबूलियत अमल के लिए। तो चार शर्तें हम मालूम किए, अल ईमान व तौहीद, ईमान और तौहीद हो। दूसरी शर्त यह है इखलास हो। तीसरी शर्त यह है नबी की शरीयत के मुवाफिक हो, मुखालिफ ना हो। और चौथी शर्त यह है रिस्क हलाल के पाबंद रहें और अक्ल हराम हरगिज ना हो। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अशिरकुल अकबर। आइए मालूम करते हैं, तौहीद मालूम किया, वबिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया कहा जाता है। वबिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, आप किसी चीज का ऑपोजिट मालूम करते हैं तो उससे चीज की हकीकत खुलकर आती है। अगर तौहीद को कमा हक़्क़ु समझना चाहते हैं तो शिर्क को समझिए, वरना कहीं ना कहीं शिर्क में यह उम्मत मुलव्विस हो जाएगी। अक्ले हलाल का मतलब हलाल कमाई, हलाल रोजी, हलाल खाने को बोलते हैं। अकल के माने खाने,
اور حلال، اکل حلال کا مطلب حلال کھانا، حلال روزی، حلال کمائی کو اکل حلال، کسب حلال، رزق حلال بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اب آئیے، صاحب کتاب سب سے پہلے شرک کی جو دو قسمیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ شرک اکبر، شرک اصغر، اور شرک کا مطلب ہی کیا ہے؟ جیسے کہا گیا کہ ان تجعل للہ ندا، کہ آپ اللہ کے برابر کسی اور کو کر دیں، آپ اللہ کا ہمسر اور اللہ کے برابر کسی اور کو کر دیں۔ عبادات میں اوروں کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، اللہ کی بندگی میں اوروں کو داخل کرنے کا نام شرک ہے۔ اب شرک میں یقیناً بہت سنگین شرک اکبر ہے۔ سوال کیا گیا، ما ہوا، صفحہ نمبر دیکھیے 11، ما ہوا اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو کہا گیا کہ اعظم الذنوب الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل ہے، والدلیل قولہ تعالی یا بنی لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نبی نہ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، پیغمبر نہ تھے۔ لقمان علیہ السلام شکل و صورت میں بڑے کالے کلوٹے تھے، لیکن دل توحید سے روشن تھا، دل توحید سے منور تھا۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں رب کو بہت پسند آئیں، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام کی، جو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو پروردگار سورہ لقمان میں بیان کرتا ہے، آپ ہی کے نام سے ایک سورت بھی نازل فرما دی۔ پہلی نصیحت، اللہ اکبر، لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کے نام، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر، رب کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سورہ نساء کی وہ مشہور آیت آپ جانتے ہیں جو 5ویں پارے میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اپنے بندوں میں سے جس گناہ کو چاہیں، جس بندے پر چاہیں اللہ مغفرت کا اعلان کر سکتے ہیں، جس بندے کو چاہے اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کے علاوہ اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی آدم کے بچوں سے کہیں گے، انسانوں سے کہیں گے، اگر تو زمین بھر غلطی لے کر آ، لیکن کبھی تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اگر اسی توحید پر تیری موت ہوئی ہو تو زمین بھر مغفرت لے کر میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، زمین بھر گناہ لے کر آ، لیکن کبھی تو نے زندگی میں اگر شرک نہ کیا ہو تو زمین بھر میں مغفرت اور رحمت لے کر آؤں گا تیری خدمت میں۔ یہ رب کا اعلان ہے یہ۔ تو اسی لیے دوستو، یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے اور شرک بہت بڑی لعنت ہے۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے اور شرک بہت بڑی لعنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، یہاں آپ کے پاس ہے، ای الذنب اعظم، ایک اور موقع پر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے نبی؟ کئی ایک مقام پہ آپ نے یہی واضح فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے لیے ہمسر بنا لو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کو کسی ہمسر کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی ساجھی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں۔
अल्लाह को किसी मददगार की जरूरत नहीं, वो बेनियाज है, वो यकता है, वो तन्हा है। वो सुबहान अल्लाह, ना उसने किसी को पैदा किया और ना किसी ने उसको जना। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई अल्लाह के हमसर और बराबर नहीं हो सकता। कि अल्लाह के लिए हमसर ठहराओ, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया रब ने, और रब के साथ औरों को शरीक कर रहे हो, वली को शरीक कर रहे हो, नबी को शरीक कर रहे हो, और इसी तरह से यानी बहुत सारे बुजुर्गों को शामिल कर रहे हो। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह को किसी वास्ते की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी को दरमियान में लाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला वो है जो कुरान में ऐलान करता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली। निद के माने शरीक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, उसका मतलब है निद। अब आइए यहां सब, अब तो पता चला कि सबसे बड़ा गुनाह तो शिरक है। अब आइए मालूम करते हैं, साहब किताब सवाल कर रहे हैं, मा हुवा शिरकुल अकबर। अगर आपसे किसी ने पूछा शिरक अकबर की तारीफ क्या है, शिरक अकबर किसे कहते हैं, बड़ी अच्छी तारीफ की है, देखो आसान अल्फाज में। अशिरकुल अकबर हुआ सरफुल इबादति लिगैरिल्लाह कदुआई गैरिल्लाह वल इस्तिगासति बिल अमवाति अविल अहयाइल गाइबीन। शिरक अकबर क्या है? इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देना चाहिए, आप औरों के लिए उस इबादत को फेर देते। देखो ये डायरेक्शन जो तौहीद का डायरेक्शन है, ये सब मुझे देख रहे हैं शायद, ये तौहीद का रास्ता है, ये जो सीधा हादा सबीलुल्लाह, हादा सबीलुल जन्नह, हादा सबीलु सुबहान अल्लाह अन्नजा, यही नजात का, जन्नत का, अल्लाह का रास्ता है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन को बदलेंगे ना, ये शिरक है, ये कुफर है, ये बिदआत हैं, ये खुराफात हैं। कहा कि नहीं, अपनी जिंदगी को सबीलुल्लाह पे बाकी रखो, अपनी जिंदगी को सबीलुल जन्ना पे बाकी रखो, तभी तुम कामयाब होगे। और इबादत को मोड़ देना, आप सही रुख पे जा रहे थे, अल्लाह की बात कर रहे थे, अल्लाह के अलावा औरों को शामिल कर लिया आपने, उसी को शिरक असगर बोलते, जैसे अफन शिरक अकबर बोलते हैं। जैसे का दुआ गैरिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, गैरुल्लाह से मांगना। आज लोग अब्दुल कादिर जीलानी रहिमहुल्लाह से मांगते, ख्वाजा बंदा नवाज से मांगते, ख्वाजा गरीब नवाज से मांगते, मूसा शाह कादरी से मांगते, मद्रास वाले। अल्लाह हिदायत दे। याद रखना अल्लाह के बंदो, कितना बड़ा पारसा क्यों ना हो, कितना बड़ा वली क्यों ना हो, कितना अजीम नबी क्यों ना हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आप उनसे मांग नहीं सकते, आप उनसे मांग नहीं सकते, आप उनसे मांग नहीं सकते। यही तो शिरक है। अफसोस होता है, सरजमीन अजमीर में अल्लाह हिदायत दे, इंसानों का एक समंदर शिरक के दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दौलत दी अल्लाह ने, खानदान दिया अल्लाह ने, इज्जत दी अल्लाह ने, सब कुछ दिया अल्लाह ने, तौहीद से महरूम है, तौहीद से महरूम है अल्लाह के बंदो। सब कुछ बेकार, ये जाहो मनसब बेकार, ये हुस्न जमाल बेकार, ये शोहरतें बेकार, ये माल और जायदाद बेकार, ये कुर्सी बेकार, ये इल्म बेकार, अगर आपके पास तौहीद ना हो। हलक अन्नी सुल्तानिया मा अगना अन्नी मालिया। ना दौलत काम आई, ना ओहदा काम आया, ना शोहरत काम आई, काम सिर्फ आपकी तौहीद आएगी, याद रखना। तो इसीलिए बाज अल्लाह के बंदे गैरुल्लाह से मांगते नहीं। हमने कहा ना, वो कितना अजीम नबी क्यों ना हो, आप अल्लाह की कसम हमारे नबी से नहीं मांग सकते। अल्लाह के बंदो, जब नबी से नहीं मांग सकते तो इस रूए जमीन में आपसे बेहतरीन बशर और कौन है, बताइए आप। आपसे बेहतरीन बशर और कौन है? जब नबी से नहीं मांग सकते तो औरों से मांगने की कहां गुंजाइश।
اسی لیے اللہ کے نبی نے آخری زمانے میں منع کیا نا، اے اللہ کے بندو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، تم سے پہلے والے لوگ جو گمراہ ہوئے، یہ یہودی یہ نصرانی جو گمراہ ہوئے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا، گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ عبادت کو آپ اوروں کی جانب موڑتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں شرک اکبر۔ دعا عبادت ہے، آگے بات آ رہی ہے، دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اگر اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگا آپ نے، یہ شرک اکبر ہے۔ والاستغاثہ بالاموات، اللہ کی پناہ۔ شرک اکبر کی ایک اور مثال، مردوں سے لوگ مانگتے ہیں جی، مردوں سے لوگ مدد مانگتے، اللہ رحم کرے ہمارے پاس، یا علی مشکل کشا بولتے، اللہ رحم فرمائے۔ شیعیت کا اثر ہم نے قبول کر لیا، یا علی مشکل کشا، یا نبی مشکل کشا، اللہ جی نبی جی، اللہ المستعان۔ بریلویت کا اثر ہے یہ، ہمارے حلقے میں اٹھتے بیٹھتے اللہ جی نبی جی، کیا ہے یہ؟ اللہ کے ساتھ نبی کو ملا رہے ہیں آپ، یہاں غلط عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ کی قسم نبی مشکل کشا نہیں ہے، نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی اگر نبی کو یہ اختیار دیتا، سنو غور سے، اگر اللہ نبی کو یہ اختیار دیتا، اللہ کی قسم سب سے پہلے اللہ کے نبی چچا ابو طالب کو ایمان سے مالا مال کرتے۔ 40 پر 2 سال کا رشتہ، کبھی ابو طالب نے بے وفائی نہ کی، کبھی ذرہ برابر ابو طالب نے نبی کو دکھ نہ پہنچایا، میدان دعوت میں مضبوط بازو بن کر رہے ابو طالب۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ رب کا جو ہے فیصلہ ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ بشر ہیں، کسی کے دل میں ایمان بھر نہیں سکتے آپ، کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں کر سکتے آپ، کسی کی آپ مدد نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ مدد کرے تو مدد کرے، اللہ داخل کرے تو داخل کرے۔ یہ ایمان ہونا دوستو ہمارے پاس، دعا کیجئے اللہ ہمارے حلقے میں تو صحیح توحید لے آئے، ورنہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر انسانوں کا، واللہ دل بہت روتا ہے انہیں دیکھ کر۔ آخر کار جہنم کے کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ اللہ نے سب کچھ دیا، میں نے کہا نا، آپ دیکھیے گا ان کو، ایسا نہیں کہ خستہ حال لوگ نہیں ہیں وہ، بالکل برے لوگ نہیں ہیں وہ، یہ تو وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جن کو اللہ نے بظاہر سبحان اللہ بڑی شہرت دی، عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ دیا، لیکن اپنی عقل کو توحید کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو بہرحال مردوں سے مانگنا، مدد کرنا، مدد طلب کرنا، استغاثہ بولتے ہیں، مدد طلب کرنا، مردوں سے مدد طلب کرنا بھی شرک اکبر ہے۔ ایک اور مثال دیے، اویل احیاء الغائبین، اسی طرح سے ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہی نہیں رہتے، کہیں غائب رہتے، ان سے ہی مدد لیتے، اللہ اللہ رحم فرمائے۔ جیسے بعض احباب سعودیہ میں کوئی بڑے عالم ہیں، ان سے مدد مانگتے، نعوذ باللہ، کہا کہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، ان سے آپ مدد نہیں لے سکتے۔ آپ اس طرح سے جیسے عبادت کے نام پر آپ مانگتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بڑی عظیم آیت ہے سورہ نساء کی۔ اے اللہ کے بندو، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اکبر الکبائر الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا، حل الشرک موجود فی هذه الامہ، کیا اس امت میں شرک موجود ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں بارک اللہ فیکم شیخ، کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہاں شرک موجود ہے۔ کیا اس امت میں شرک ہے؟ ہاں اس امت میں شرک ہے۔ دلیل سورہ یوسف کی وہ عظیم آیت، جھنجھوڑ دینے والی آیت، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ اکبر، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن شرک کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، توحید پہ باقی نہیں ہے، توحید پہ باقی نہیں ہے بہت سارے اللہ کے بندے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو حدیث یہاں ذکر کر رہے ہیں،
کہ یہ کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد الاوثان، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ جانا ملیں، اور یہاں تک کہ جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ویسی ہی میری امت یہ بتوں کی پوجا کرنے لگے گی۔ تو بہرحال دوستو، اس امت میں بھی یہ شرک موجود ہے۔ انشاءاللہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، سوال نمبر 4 سے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ تو کل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کل بھی ہماری اس کلاس میں حاضر ہونے کی کوشش کیجئے گا۔ کل رات 9 بجے انشاءاللہ ہماری یہ کلاس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے شیخ۔ آ، کسی کا سوال ہے تو کر لیں۔ تو کلاس سمجھ میں آ رہی ہے طلبہ اور طالبات، معزز طلبہ اور طالبات؟ اکثر لوگ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، طفیل سے دعا قبول کرنے کے کہتے ہیں، اللہ اس دعا کو نبی کے صدقہ طفیل سے قبول کر، بالکل غلط ہے۔ انشاءاللہ وہ بات آ رہی ہے ہماری وسیلے میں، ایک نیا چیپٹر ہے ہمارے پاس، آگے آ رہا ہے چیپٹر وہ التوسل۔ انشاءاللہ وسیلے پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بارک اللہ فیکم۔ قرآن کی اور آیتیں اور رکوع سجدہ میں نہیں پڑھنا بولتے نا، قرآن کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ قرآنی دعائیں؟ ہاں، دعا دیکھیے، دعا تو بالکل رکوع میں بھی نہیں کریں گے آپ، دعا صرف رکوع میں آپ تسبیح اور تحمید کریں گے۔ ہاں، سجدے میں دعا کی گنجائش ہے، آپ چاہیں تو سجدے میں قرآن کی آیتیں ایز اے دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ ایسے آیا نہیں، ایز اے دعا آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، مطلب جو ہے سجدے میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، سجدے میں اور تشہد میں دعا کر سکتے ہیں، رکوع میں دعا نہیں کریں گے، اور قرآن کی تلاوت نہ رکوع میں کریں گے نہ سجدے میں کریں گے انشاءاللہ آپ۔ جی، ابھی کسی کا سوال ہے؟ ٹھیک ہے شیخ، تھوڑا اللہ سا جزاک خیر کہ وقت۔ آپ تمام، جی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ انشاءاللہ۔ خیر و بارک فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب کسی الیک۔ نے سوال فرض کیا ہے نماز کے شاید۔ سجدے میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں کیا؟ کل انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں میں انشاءاللہ، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے زکوان صاحب، السلام علیکم، جزاکم اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ یبارک فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ تو اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔